اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیہا جمیعا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عطش نمرود کے بارے میں سنیں گے، جانیں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے تبلیغ تک کا بیان سنا، جانا، بت شکنی، نمرود لعین سے مناظرے کے بارے میں علم حاصل کیا۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے چچا کو بھی لاجواب کر دیا، پوری قوم اور بادشاہی وقت کو بھی آپ نے شکست فوت دی۔ ان کے پاس اللہ کے نبی کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی سلامتی اور عافیت اسی میں سمجھی کہ حق بات کہنے والے کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ ساری قوم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری ڈالا ہے، قالوا حرقوہ، اور وہ کہنے لگے کہ اس کو جلا دو، جلا دو۔ قالوا حرقوہ، اور وہ کہنے لگے کہ اس کو جلا دو۔ وانصروا، اور مدد کرو، آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کا بدلہ لینے کے لیے اس کو جلا دو، ان اگر کنتم تم ہو فاعلین، کچھ کرنے والے۔ ساری قوم نے مل کر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہماری اور ہمارے معبودوں کی توہین و تذلیل کی ہے، بس اب اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے کہ ہم انہیں نذر آتش کر دیں۔ چنانچہ ان ظالموں نے نمرود لعین کے حکم پر آپ کو ایک بند کوٹھی میں قید کر دیا، اور پھر رب ذوالجلال کو ایک کہنے والے کو جلانے کی تیاری شروع کر دی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری ڈالا ہے، قالوا بنوا لہ بنیانا، بولے کہ اس کے لیے ایک عمارت چنو، فالقوہ، پھر اس کو ڈال دو، فی الجحیم، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ ان ظالموں نے پتھر کی 30 گز لمبی 20 گز چوڑی 4 دیواری بنائی، اور پھر اس میں لکڑیاں ڈالنی شروع کر دی۔ ہر شخص اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق لکڑیاں جمع کرتا اور اس 4 دیواری میں ڈال جاتا۔ بیمار یہ مانتے کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو وہ بھی اس میں لکڑیاں ڈالیں گے۔ بت پرست عورتیں سارا دن چرخہ کاٹتی اور شام کو جو مزدوری ملتی اس سے لکڑیاں خرید کر اس 4 دیواری میں پھینک آتی، اور وہ اپنے خیال میں اسے بھی نیکی تصور کرتی تھی۔ اس طرح کچھ عرصہ تک اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی رہی، پھر ان کو آگ لگا دی گئی تو آگ کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ پھر وہ خدا تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لے آئے، اور انہوں نے رسیوں سے جکڑا ہوا دیکھ کر عرش و فرش کے ملائکہ اور دیگر مخلوقات میں چیخ و پکار کی صدا بلند ہو گئی، اور عرض کی کہ اے رب کریم، تجھ کو ایک کہنے والا اور تیرے نام کے ڈنکے بجانے والا تیرا دوست اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ پانیوں کے خازن نے بارگاہ خدا بندی سے اجازت طلب کر کے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنا پانی لے آؤں کہ جس سے آگ بجھ جائے۔ ہوا کے فرشتوں نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں اتنی ہوا چلا دوں کہ ساری آگ اڑ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا شکریہ، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، مجھے میرا خدا کافی ہے۔ اسی مقام کے لیے قلندر لاہوری علامہ اقبال کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں
عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ حضور میرا مقام سدرۃ المنتہا ہے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کسی کو رسائی حاصل نہیں، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ آخرکار ان ظالموں نے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، پوری قوم خوش ہو گئی کہ آج ہمارے بتوں کو برا کہنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا آگ تیرا قانون سب کو چلایا ہے مگر آج تو اپنا قانون تبدیل کر دے۔ قلنا ہم نے کہا یا نار کنی، اے آگ بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامت۔ جیسا کہ ارشادی بری تعالیٰ ہے قلنا ہم نے کہا یا نار کونی، اے آگ بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے تو خالق دو جہاں جل وعلا کے حکم سے اس طرح ٹھنڈی ہو گئی کہ آپ کے لیے گل و گلزار بن گئی، صرف وہ رسیاں جل گئی جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ صاحب تفسیر مظہری اس مقام پر ایک روایت نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی اس دن کوئی بھی شخص آگ سے نفع حاصل نہ کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی ابراہیم نہ فرماتے تو آگ ہمیشہ کے لیے سرد ہو جاتی تھی۔ عشق کی معراج اور استقامت ایمان کی برکت ہو اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو، اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا ہو، اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر